آج ہم آپ سے بات کریں گے یہ جو سلسلہ قرآن مجید کی آیات کا ہی ہے. کچھ چیزیں قرآن مجید سے ہم روزانہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کئی باتوں کو الگ الگ وقتوں میں الگ انداز میں سمجھاتا ہے تاکہ انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن ایک دن میں نہیں اترا تھا بلکہ ایک لمبے عرصے پہ اترا تھا. عرصہ مطلب ڈیوریشن، لانگ ڈیوریشن، تقریباً کئی سالوں پہ وہ ڈیوریشن محیط ہے جس میں قرآن مجید اترا تھا. اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ چند آیتیں ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہیں، لیکن جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم سب لوگ جانتے ہیں، ابراہیم اور ان کے بعد اسماعیل، اور ابراہیم کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ ملت ابراہیم شاید سنا ہوا آپ لوگوں نے. بڑا احترام ہے، بڑا رسپیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی الگ الگ تحقیق بھی ہے ان کے نام کے تعلق سے. جیسے نام بہت سارے ہندوستان کے نام آپ دیکھ لیں، الہند بھی کہتے ہیں، انڈیا بھی کہتے ہیں اور بھارت بھی کہتے ہیں. جن لوگوں کو جیسے جس انداز میں ملتا چلا گیا جو مناسب سمجھا اپنے لحاظ سے کیا، لیکن اب ہم سارے نام سمجھتے ہیں. ایک صحابی ان کا نام ہے ابیسینا، کسی نے سنا ہے؟ شاید سنا ہو یا پڑھا ہوگا، چیزیں آتی ہیں. اور ان کا ایک دوسرا نام ہے جس سے لوگ انہیں جانتے ہیں، ابن سینا. تو ابن سینا ہو گیا، ابی سینا ہو گیا، ایسے بہت سارے نام آپ کو ملیں گے کہ لوگ اپنے لحاظ سے ان کا تلفظ کرتے ہیں. تلفظ کا مطلب ادائیگی کرتے ہیں. تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ فلاں شخص بھی ہیں وہ بھی ابراہیم ہیں وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی آتا ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ فوکس ہے قرآن مجید پہ ان کی ذات پہ. ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات کیا تھی کہ ان کے والد صاحب کا طریقہ کچھ اور تھا. وہ ایک سے زیادہ لوگ شخصیات کو یا ایک سے زیادہ کو وہ معبود سمجھتے تھے کہ معبود نمبر 1، معبود نمبر 2، معبود نمبر 3، بہت سارے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے جو کلیش ہوا وہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک معبود ہے، ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، باقی جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں. تو خالق و مخلوق کا فرق ہم سمجھتے ہیں. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان کے واقعات سے ہم سب لوگ واقف ہیں. یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو اگر اللہ نے سمجھ دی، حکمت دی اور تمام چیزوں میں عطا کی، رسالت دی، تو اس میں کوئی اعتراض ہے کسی کو؟ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جن کو اپنا رسول بنایا اور رسول بنا کے لوگوں کے پاس میں بھیجا. اب کچھ لوگوں نے ایک اختلاف کیا کہ بادشاہ ہم بھی ہیں، حکومت ہمارے پاس بھی ہے، قدرت اور پاور ہمارے پاس بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا اگر قدرت مل جاتی ہے، جیسے دیکھا ہوگا چھوٹے بھائی بڑے بھائی، بڑا بھائی ہمیشہ اس بات کو جتانے کی کئی مرتبہ کوشش کرتے ہوئے دکھتا ہے کہ تم چھوٹے ہو، میری بات تم کو ماننی چاہیے. تجربہ ہے کسی کو ایسا کہ تم چھوٹے ہو، چھوٹی بہن چھوٹا بھائی جو بھی ہے جو بڑا ہے، کئی مرتبہ اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں اس لیے میری بات ماننی چاہیے. تو یہ جو میں ہے، ایگو جہاں پہ آتا ہے، جب وہ بنیادیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ان میں ایک بنیاد ہے قوت، طاقت، حکومت، سلطنت، دولت. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس میں سب کچھ ہے. لیکن سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہمارے آپ کے کسی حاکم بادشاہ کسی کنٹرول میں ہے؟ ایک بہت اس کے علاوہ چھوٹی سی مثال اور لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کہے کہ میں جیسے چاہوں ویسے چیزیں نکال سکتا ہوں. فار ایگزامپل سیب ایک خاص علاقے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو ایک مخصوص آرٹیفیشل انوائرمنٹ ویسا ہی مہیا کرا دے جہاں پہ سیب ہوتا ہے اس طرح کا، تو سیب نکل سکتا ہے وہاں پہ. لیکن آپ کو ایگزیکٹلی وہی انوائرمنٹ دینا ہوگا اسے جو انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کسی نے بحث کی کہ ایسا کیسے ہے کہ موت کیسے ہے، زندگی کیسے ہے، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوششیں کی. بچوں ایک چیز اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر یعنی اللہ کی برتری کی خاطر کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آئے، بہت ریسپیکٹفل انداز میں پیش آئے. اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی والد صاحب نے ان سے کہا نکل جاؤ، ان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئے. اور اسی طریقے سے
چیزوں کو سمجھ کے انہوں نے پیش کیا ہے. ایک جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جلاتے مارتے کیسے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے تمہیں یقین نہیں ہے؟ یہ قرآن میں شاید سنا ہو یا پڑھا آپ لوگوں نے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، بات سب کچھ صحیح ہے، لیکن بس ہم چاہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو جائے، لیطمئن قلبی، تاکہ دل مطمئن ہو جائے. اب اس پورے تمہید کے بعد ان الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اچھا ایک لفظ ہے حجت بازی. آج تک کسی نے کی ہے حجت بازی آپ میں سے؟ کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی بھائی دیکھو ایسا ہے مجھ سے حجت بازی مت کرو؟ یہ ایک فیس ہے، اس کے خاص مفہوم ہے، یعنی مجھ سے بلا وجہ جھگڑنے کی، بلا وجہ بحث کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، نہیں ماننا ہے مت مانو، ہماری مرضی ہے. تو یہ حجت بازی کا کانسیپٹ کلیئر ہے سب کو؟ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے بارے میں تم واقف نہیں ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے تعلق سے بحث کی؟ ان الفاظ کا ترجمہ لفظی بتا دیتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی نہیں جانا. اگر آیا کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، اور سمجھنا اور جاننا بھی ہوتا ہے، ٹو انڈرسٹینڈ. جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی. ان آتا اللہ الملک، کی اس نے اللہ نے اس کو ملک، سلطنت یا دولت جو بھی رفت منزلت دی ہے. اس قال ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وسعت دی تھی، قوت تھی اس کے پاس میں، اور وہ بحث کر رہا تھا اللہ کے سلسلے میں. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، حیات دیتا ہے، حیات دینے والا ہے. یہ لفظی ترجمہ نے نہیں کیا ہے، اور موت دینے والا ہے. اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ حیات دیتا ہے، صحیح ترجمہ یہی ہوگا حیات دیتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ حیات دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. اب میرا رب تو حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے لے کے آؤ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہے مبہوت ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا. مبہوت کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ کہ حیرت نے پڑ گیا. کون شخص؟ جس نے انکار کیا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ظلم کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس کے خلاف چلنے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے میں سمجھانے میں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. آپ لوگوں نے کبھی اجوڑا ہوا کھیت دیکھا ہے؟ اجوڑا ہوا کھیت مطلب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بہت تیز آندھی چلی، یا خاص کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فصل کٹنے والی ہے، بالکل مضبوط ہو گئی ہے، اور اچانک سے بارش بہت تیز ہو گئی، یا اور ٹھنڈک کا کوئی ماحول بن گیا، کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے پوری فصل زمین پہ بیٹھ بالکل ختم ہو جاتی ہے. زمین دوزی سے زمین پہ بالکل آپ اس کو کتنی بھی کوشش کریں وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہے. ایسے ہی آپ لوگوں نے کبھی باغ بھی دیکھے ہوں گے، یا دیکھے بھی ہوں یا اس طرح دیکھے ہوں، لیکن بہرحال تصور ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انگور کے باغ ہوتے ہیں، کھجور کے باغ ہوتے ہیں، آم کے باغات ہوتے ہیں، امرود کے باغ ہوتے ہیں. تو اس میں کبھی نہ کبھی سیزنل بہت سارے جراثیم آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اچھا آپ نے کبھی کسی پھل کا بیج لگایا ہے یا غلطی سے کہیں ڈال دیا ہو، اس میں سے پودا نکل آیا ہو؟ عام طور پہ امرود کے ساتھ ایسا، امرود شریفہ جو بڑے کامن سے پھل ہیں ہم لوگوں کے علاقے میں، آپ کبھی بھی اس کو کھاتے ہیں، کبھی بھی گملے میں بھی ڈال دیا تو اچانک سے اس میں سے اسپراؤٹنگ اور اس کے بعد میں باقاعدگی کے ساتھ میں چھوٹا سا پودا سامنے نکل کے آتا ہے. اس کا تجربہ کتنے لوگوں کو ہے؟ عام سی بات ہے. اب آپ اس کو کیئر کرتے ہیں تو بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں کرتے کہ کچھ دنوں کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اس ان یحیی هذه اللہ بعد موتها کی یہ جو بستی ہے ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جلائے گا؟ آپ لوگ کبھی گزریں گے پرانے علاقوں میں، کئی مرتبہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا، ابھی تجربات سامنے آئیں گے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں قبرستان آبادیوں میں تبدیل ہو گئے.
اس کی مثالیں آپ لوگ سامنے بہت سی ہیں، اور کئی علاقے آپ کو ایسے ملیں گے تاریخ میں آپ پڑھیں گے جہاں پہ آبادیاں قبرستان میں تبدیل ہو گئی. مائگریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ ختم ہو گئے، بیماریاں پھیل گئی، یا اور کوئی آپس میں جنگ ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو یہ سب شفٹنگ چلتی رہتی ہے. سوال یہاں پہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا موت کے بعد میں؟ کیا اس پہ تعجب کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ ایک چھوٹا سا بیج اس کو ہم ڈالتے ہیں، کتنے سارے اس میں سے پودے نکلتے ہیں. گیہوں کی والی دیکھیے جس میں بہت سارے گیہوں اس میں ہوتے ہیں، دھان آپ دیکھیے بہت سارے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک کی موت کی حالت میں رکھا. موت ہم سب لوگ سمجھتے ہیں یہی نہیں جسم کا سڑ جائے، گل جائے، ختم ہو جائے، بلکہ موت ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. شعور سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں اس لفظ کو لکھنے میں بھی کئی مرتبہ آئے گا بعد میں، شعور. کچھ لوگ اس کو شعور کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑا بے شعور انسان ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کو کہتے ہیں احساس، فیلنگ، یا آپ سینس کہہ سکتے ہیں. شین عین واو ارے شعور، سینس سمجھتے ہیں. جس کے سے آپ غصہ ہوتے ہیں کسی پہ، بڑا سینسلیس بات ہے، کوئی اس میں فہم نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے، ریزننگ نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ کس جگہ پہ کیا کہنا چاہیے، کس جگہ پہ کیا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. تو موت کیا ہے؟ بے شعوری. اور یہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. بے شعوری کا مطلب آدمی سمجھ بوجھ نہ سکے، بالکل جسم موجود ہے لیکن اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، یا اس کو مکمل طریقے سے موت دے دی، ختم کر دیا. کتنے سالوں تک یہ حالت رہی؟ 100 سالوں تک. بہت بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ زندگیاں بہت لمبی چھوٹی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کچھ لوگ کئی مرتبہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، وہ کئی مہینوں نہیں سالوں تک زندہ رہتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کوما میں چلے گئے ہیں، اور پچھلے 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے ایسا، کہیں نہ کہیں واقعات آتے ہیں، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی خبریں اخبارات میں آتی ہیں کہ وہ پچھلے 5 سالوں سے کوما میں تھے، پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوا. لیکن اس صورت میں آپ جائیں گے ان کے پاس میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. تو موت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان بالکل ختم ہو گیا. دوسرا موت کا یہ ہے کہ نیند کو بھی موت کہا جاتا ہے. شاید سنا ہو آپ لوگوں نے کہ وہ بھی ایک قسم کی موت ہے، یا موت کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی کبھی کبھی انسان ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ آپ اس کو لا کھلاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، پانی ڈالنے، وہ محسوس نہیں کرتا ہے، شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے. خواب آپ سب دیکھتے ہی ہوں گے. خواب دن میں دکھتے ہیں بڑے عجیب سے، کبھی خوفناک، کبھی خوشی والے، کبھی تکلیف والے. یا رات میں جب انسان سو جاتا ہے، رات یا دن کا مسئلہ نہیں ہے، جب انسان ریلیکس ہوتا ہے، اس کا جسم بستر پہ کہیں پڑا ہوتا ہے، وہ خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہے. اور کبھی کبھی انسان بہت ہی اس سے ٹیریفائڈ، بہت بڑا محسوس کرتا ہے، تکلیف بھی اس کو محسوس ہوتی ہے. یہ انسان کے لاشعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں، لاشعور سمجھتے ہیں، سب کانشیس، وہ نکل کے آتی ہیں. تو موت کی بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو کہ موت کسے کہتے ہیں. ایک تو موت وہ ہے جس کے بعد میں ہم لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں. دوسری موت وہ بھی ہے جہاں پہ شعور انسان کا ختم ہو جائے. ارے بھی زندہ ہو کہ مر چکے ہو، مطلب کوئی رسپونڈ نہیں کرے. تو یہی سب جملے عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بلا تکلف. قال کم لبثت، پھر اس سے پوچھا کہ کتنے دن تم ٹھہرے تھے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس نے کہا کہ میں شاید ایک دن یا ایک سے کچھ زیادہ دن، تھوڑا حصہ میں رکا تھا. تو اس سے بتایا گیا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک اسی کنڈیشن میں تھے، بے شعوری کی کنڈیشن میں. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية. اب اس شخص کے ساتھ میں وہ آدمی گزر رہا تھا. ایک آدمی تھا کسی بستی سے گزر رہا تھا جو بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور وہاں اس نے یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اتنے ڈھیر سارے لوگ ہوں گے. اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسان کی آنکھوں سے انسانوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ انسان جو آئرس ہے اس کی بنیاد پہ انسان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کون ہے کون نہیں ہے. کوئی آدھار جس کے پاس ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے اتنے سارے لوگ، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا ڈاٹا، اور ہمارے پاس میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے وہ انالائز کر سکتے ہیں؟
یہ سوال بھی اب ذہن میں نہیں آتا ہے، اتنا ہم لوگ اس کے یوز ٹو ہو گئے ہیں. یہ سوال کبھی تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہوتا ہے تعجب ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ اتنا اس کے یوز ٹو ہو گئے ہیں. کوئی شخص ہے، اس کی نگاہیں اگر اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ جیسے ہی پہنچتا ہے اس کا آئی ڈیٹیکشن سے اس کو پتہ لگا دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ وہ شخص ہے، اس میں کسی کو تعجب بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ تو فلاں شہر کا ہے جو یہاں سے بہت دور ہے، یہ کیسے معلوم کیا گیا؟ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے، ڈاٹا انالائسس بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور ہمیں تعجب بھی نہیں ہے. جب ہم انسان اس حد تک پہنچ چکے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی عقل کی بنیاد کے ذریعے سے، تو اللہ کے یہاں کس طرح کا نظام ہوگا اس میں اب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ صاحب گزرتے ہیں، اب ان کے ساتھ میں کچھ کھانا بھی تھا، کچھ پانی بھی تھا، کچھ ان کے ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا، ان کی سواری تھی. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، میں تمہیں ایک نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ جو گدھا تمہارا ہے اس کی ہڈیوں کو دیکھو میں کیسے اس کو گوشت چڑھاؤں گا اور کس طریقے سے اس کو میں زندہ کر دوں گا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. کتنے واقعات ہو گئے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں کسی شخص نے جس کے پاس میں قوت اور سطوت کی طاقت تھی، اس نے آ کے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے. پھر ایک صاحب نے اور اعتراض کیا کہ آخر ایسا کیسا ہوگا، اتنے لوگ مر چکے ہیں وہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے جلائے جائیں گے؟ قبریں بدل دی جاتی ہیں، ہڈیاں اٹھا کے قبر سے دوسرے قبر میں رکھ دی جاتی ہے، پھر وہاں دوسرے کو دفن کر دیا جاتا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو اس پہ اعتراض کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اب یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آیت نمبر ہے 260. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اسے ہم لکھی دیتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى. زیادہ پریشان مت ہوئیے گا اس کو لے کے سمجھ میں، کیونکہ ابھی آپ فرسٹ اسٹیج میں چل رہے ہیں پڑھنے کے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں چھوٹ جائے ذہن سے، اس سے پریشان مت ہوئیے گا. ربی کا مطلب صرف بتا دیا ہم کو، میرا رب، ان کہتے ہیں اے میرے رب، رائٹ. ارینی، اری شو نی، مجھے، مجھے دکھا دے. کیفا سمپل ٹرانسلیشن ہے کیسے، ہاؤ. تحیی، احیا، تو یحیی حیات دیتا ہے، توحی تو حیات دیتا ہے، تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ موتا، موتا کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ. تو جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو آپ کیسے، اب یہ فیوچر میں سوال ہے، آپ کیسے زندہ کریں گے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماضی کا مطلب ایک ہی ٹینس ہے، پاسٹ ہو گیا. مضارع میں دو چیزیں کمبینیشن ہوتی ہیں، ایک ہے پریزنٹ اور دوسرا ہے فیوچر. تو یہ مضارع ہے، اے میرے رب آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، مجھے دکھائیے یا مجھے سمجھائیے، دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، آپ اپنے جس بھی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، جہاں بھی ہے، وہاں ہمیں لگتا ہے جو بہت سپیریئر ہے اس سے بات کرنے میں بڑا تکلف ہوتا ہے. تکلف سمجھتے ہیں؟ ہیزیٹیشن، ہیزیٹیشن تو آپ سب لوگ سمجھتے ہی ہیں. تکلف کہتے ہیں اسی کو، تکلف. کچھ لوگ شاید تکلف سے بھی واقف ہوں. آپ نے سنا مہمان جب آتے ہیں، اگر بھی تکلف نہ کریں پلیز، تھوڑا سا اور لے لیں، کچھ اور کھا لیں، کچھ اور لے لیں، تکلف سے کام نہ لیں. تکلف سے کام نہ لیں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یعنی آپ ہیزیٹیشن کے شکار نہ ہوں، جو بھی ہے وہ بہت ہی بلا تکلف آپ استعمال کریں. ہم لوگ عام طور پہ جس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں، اس سے ہمیں سوال کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتا ہے. لیکن ایک طرف پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور دوسری طرف اس ایک بندہ ہے جس کا ابراہیم نام ہے. وہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں سنت ابراہیمی، ابراہیم کی سنت. کوشچن کرنا. آپ میں سے کسی کو کوشچن کرنے میں تکلف ہوتا ہے کہ والد صاحب سے کیسے پوچھیں، ٹیچر سے کیسے پوچھیں، اپنے گھر میں بڑے. دیکھیے ریسپیکٹ فل رہنا بہت ضروری ہے، لیکن اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے سوالات کو کا اطمینان بخش جواب حاصل کرنا یہ ہمارا حق ہے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیا تم کو ایمان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا بلا. کیوں نہیں؟ لفظ بلا کی میننگ آپ سب کو معلوم ہوگی، ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی. بلا کیوں نہیں، لکھ لیں بلا کیوں نہیں. اور مختصراً وائی ناٹ، وائی ناٹ جیسے بولتے ہیں وائی ناٹ، آر یو کمنگ، وائی ناٹ تمہارے نہیں بلا کیوں نہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں ہاں یس کہنا چاہتے ہیں، لیکن کوشچن کے انداز میں یس کہنا چاہتے ہیں تاکہ بات اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لیطمئن قلبی، کیا کہتے ہیں؟ یہاں دو چیزیں، تاکہ یہ ہو گیا تاکہ مطمئن ہو جائے میرا قلب. دیکھیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا جب کسی بھی چیز کے لیے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنا، رات میں نوافل کا پڑھنا، قرآن مجید کو بیٹھ کے پڑھنا، اللہ کے ذکر میں لگنا بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہم سب لوگ آسانی سے نہیں اٹھ پاتے. لیکن گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ عمر کا اس میں کوئی قید نہیں ہے، وہ بلا تکلف کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے کنونس ہوتے ہیں کہ واقعی میں ایسا کرنے سے ہی ہمیں اطمینان ہوگا. آپ سب لوگ صبح میں کتنے بجے نکلتے ہیں آج کل؟ صبح میں آج کے اس مہینے میں ٹھنڈک کا زمانہ ہے، کتنے بجے نکلتے ہیں؟ اور سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ بڑا ظلم ہے، سورج نکلتا ہے اور ہمیں جو بھیج دیا جاتا ہے باہر. بھیجا نہیں جاتا، ہم لوگ تو خود سے جاتے ہیں باہر. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بات سے مطمئن ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے کہ اچھا ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. جی موتا ڈیڈ، مردہ جسے کہتے ہیں، مردہ ڈیڈ، مرا ہوا. تو یہ اطمینان قلب کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کو کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایسی کتاب پڑھ لو، اگر ہم اندر سے مطمئن ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں مطمئن ہیں تو انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. یعنی تم 4 پرندے لے لو، ان کو تم اپنے سے سدھا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، ان کو پھیلا دو، پھر وہ تمہارے پاس دوڑتے آ جائیں گے. یہ واقعہ چونکہ آپ سب لوگ واقعے کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ جان لو کہ اللہ قدرت والا بھی ہے، حکمت والا ہے. اس واقعے سے آپ سب لوگ واقف ہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ 4 پرندے کی بات کری وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چیز یہاں میں بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں سوال جب آتا ہے تو اس کا جواب ہم کو حاصل کر لینا چاہیے، اور اس جواب کو حاصل کرنے میں بلا وجہ تکلف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سوال سنت ابراہیمی ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ذہن میں لکھ لیے زیادہ اچھا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق ایک ایسا عمل ہے جس کی بہت زیادہ، جس کے لیے ہمیں انکریج کیا گیا ہے، ہمت افزائی کی ہے. اب ہم سب لوگ اس لفظ سے بہت واقف فیملیئر ہو چکے ہیں. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. کیوں خرچ کرنا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے، کس پر خرچ کرنا چاہیے، یہ 3 سوالات ہیں. کیا خرچ کرنا چاہیے؟ وہ ہے جو کچھ بھی ہماری ضرورتوں کے علاوہ چیزیں ہیں وہ خرچ کرنی چاہیے. مزید کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ اس میں والدین سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر قریبی لوگ، مسکین، یتیم، مسافر، یا کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہو اس کو پریشانی سے نکالنا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیوں خرچ کرنا چاہیے. اس سوال کے جواب کوئی دے سکتا ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب بھی ہمیں یہی مل جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں، یا اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کوئی راستہ ہے تو اللہ کی طرف سے بن رہا ہو کہیں سے کہیں تک، ایسا کوئی اللہ کا راستہ مطلب اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا. تو اللہ کی مخلوق میں انسان، اور انسان جو تمام چیزیں مخلوق تو مخلوق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل،
وہ ایک دانے کی مثال ہے. آپ صرف اتنا امیجن کر لیے, گیہوں کا دانہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس ایک دانے کو ڈالنے سے کتنے اس میں دانے نکلتے ہیں؟ کئی خوشے نکلتے ہیں اس کے اندر. پھر اس میں سے بھی ہر ایک میں کئی دانے ہوتے ہیں. مثل الذی کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دانہ ہے اور اس دانے میں 7 بالیاں ہیں, 7 اس کے اندر سے خوشے نکلتے ہیں اور اس میں سے ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ زمین کتنی فرٹائل ہے اور جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے لیے کتنا سوٹیبل ہے. ایسے حالات جب اچھے ہوتے ہیں تو ویسے ہی چیزیں بہت ہوتی ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتا ہے. یہ بار بار کوشش کی ذمہ داری خود انسان پہ ڈل آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے اور کوشش نہ کرنے کا. کوشش کرنے اور کوشش نہ کرنے کا. جو جس ڈائریکشن میں جیسے کوشش کرتا ہے ویسے ہی اس کے نتائج نکلتے چلے آتے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو انفاق کے لیے پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا دوسرا ہے کیا کریں, کیا, کس پر, کیوں. کیا, کس پر, کیوں. آپ چاہیں تو اسے لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جس سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کیوں. اس کے نتیجے میں خیر و برکت آتی ہے, اس کے نتیجے میں فائدے ہوتے ہیں. آپ صرف یہ تصور کر لیں, کوئی ایک شخص ہے پڑوس میں رہتا ہے, اس کو آپ نے ایجوکیٹ کر دیا اور اسی کا کوئی عزیز ہے, اس کا بھائی ہے جس کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ایک الٹریٹ رہتا ہے اپنی پوری زندگی میں اور ایک لٹریٹ بن گیا, وہ کہاں کیسے بینیفٹ اس کی وجہ سے لوگوں کو پہنچتا ہے. اور دوسرا جو الٹریٹ ہے, جاہل ہے, اس کی وجہ سے خود اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کو کتنا نقصان اور تکلیف ہوتی ہے. یہ فرق تو بہت واضح ہے, زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں اگر 2 لوگ ہیں اے اور بی, ان کو یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹیز مل جاتی ہیں تو یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں تو یہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بلندیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہر اعتبار سے ہے, معلومات کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے, اور زندگی میں جو کمفرٹ ہے اس کے اعتبار سے, اور آگے بڑھنے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ایک بڑی اہم چیز ہے, خرچ کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو جیکٹ پہنے ہیں عبداللہ, یہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی. میں نے نہیں گفٹ کی تھی, لیکن اگر ان کو میں نے گفٹ کی تھی اور ان کو کہہ دیا اور بھری محفل میں کہہ دیا, لیکن 2 گفٹ کی صورتیں ہوتی ہیں. والدین کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن کوئی شخص ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو احساس کمتری یا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ سوچتا بتاؤ بھری محفل میں کہہ دیا کہ مجھے دیا تھا, دی کیوں تھی مجھے, اگر ایسی رسوا کرتا تو بھری محفل میں. یہ سمجھ میں آ گئی بات. رسوا نہیں کرنا ہے, ساتھ میں کیا نہیں کرنا ہے, جتلانا نہیں ہے اور تکلیف نہیں بہت ہے. تکلیف اب بلا وجہ اس سے کام لے رہے ہیں, اس پہ زیادتی کر رہے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے, اب اس کے بدلے میں مجھے کچھ ریٹرن چاہیے تم سے. لہم اجرہم عند ربہم, جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی جو لوگ جتلاتے نہیں ہیں, کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ اس میں شرط ہے. شرط کیا ہے کہ جتلاون اور تکلیف کیسے. ہاں یہ اس کو یہ سب کچھ میں نہیں دیا ہے, جس سے میں جیسا چاہوں ویسے کام لے سکتا ہوں. یہ ہے اذى, تکلیف. اذى چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ لوگ, یا اگر واقف ہیں اذیت سے تو واقف ہی آپ لوگ. بڑی اذیت ہوئی, کل میں نے سفر کیا, جگہ ڈبوں میں سفر کیا, بڑی اذیت ہوئی, رات بھر میں چلتا رہا, وہاں سے سونے کی جگہ نہیں تھی. کل میں نے سفر کیا, ٹریفک بہت تھا, گاڑیاں بہت کم چل رہی تھی, اذیت بہت ہوئی. اذیت سمجھ گئے, تکلیف وہی اثر ہے. من کہتے ہیں جتلانے کو, من, میم نون 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 تشدید کے ساتھ ڈبل نون پڑھتے ہیں اس کو. تو کیا, کس پر, کیوں, شرط کیا ہے, جتلانا, تکلیف دینا نامناسب ہے, نہ تو جتلانا چاہیے
اور لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ان شرطوں کے ساتھ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ان پہ خاص ہوتا ہے، وہ غم زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ جو خرچ کرنے کا بدلہ بھی سمجھ میں آ گیا، کیوں کہ بدلہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے اجر ہوتا ہے۔ اب اس شرط کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آیت ہمارے لیے رکھی ہے۔ قول کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ کو، سنا ہے آپ لوگوں نے، لکھنا چاہتے معلوم ہے؟ قول کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، فعل کہتے ہیں ایکشن کو، معروف کہتے ہیں بھلے کو، اچھا بھلا، ایک بھلی بات، ومغفرۃ، اور کسی کے جو غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہترین، صرف زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دینا اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کچھ دے، صدقہ دے، نیکی کے لیے کچھ اس کی مدد کرے اور اس کے بعد میں تکلیف پہنچائے۔ ہاں میری شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اب بتائیے بھری محفل میں آپ نے کہہ دیا تو کیا کہنا، کاش ہم نے اس سے شرط قبول ہی نہ کی ہوتی، یا پھر جب دیکھیے کوئی نہ کوئی کام سر پہ لگا دیا، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، تو آدمی پھر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کس سے اچھا ہے ہمیں آگے ساتھ میں اچھا سلوک کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کے دل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، بہت ہی رچ ہے، آپ کے مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ ہی کو بینیفٹ ملے گا، اور اللہ بہت ہی حلیم ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقات، اب دیکھیے یہاں بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 263 میں، 64 میں، اے ایمان والوں اپنے صدقہ تو سمجھتے ہیں آپ، جو بھی نیکیاں، جو بھی ہم دوسروں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، اپنے صدقات کو جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ریاکاری سنا ہے آپ لوگوں نے، ریاکاری اچھی بات نہیں ہے، دکھاوا جسے ہم کرتے ہیں، اس انسان کے طریقے سے جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے، اور آخری دن پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، تو گویا کہ عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے عمل صالح قبول ہوگا کیسے؟ ایمان کے ساتھ، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، میننگ لیس ہو جائے گا۔ عمل صالح ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، زندگی کا ہر عمل عمل صالح ہو جاتا ہے، زندگی کا ہر کا مطلب سمجھتے ہیں ایوری تھنگ وی ڈو ان آور لائف وہ عمل صالح ہے۔ اب ایوری تھنگ میں صرف نماز تو نہیں ہے، کھانا کھانا بھی تو شامل ہے، عمل صالح ہو جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اس میں شرط ہے، اور آپ چاہیں تو لکھ لیں اس کا ریفرنس، آیت نمبر 264 ہے، یہ لکھ لیجیے اسے 264۔ ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں، کیونکہ عمل صالح نہیں، اگر ایمان نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہو سکتا ہے، کچھ اور باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ہماری نیت پر کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ آپ تصور کیے آپ نے اللہ کے واسطے کسی کی مدد کی، بعد میں اس آدمی نے آپ کے خلاف ہی کوئی کارروائی کر دی، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، وہ جانے اس کا ایمان جانے، یہ تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے اس کو بیہیو کرتا ہے اس کی مرضی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا مختصر ترجمہ مفہوم سمجھ لیجیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے یہ تو چکنا گھوڑا ہے، لاکھ سمجھا لو سمجھنے والا نہیں ہے، یہ جملہ سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، سماج میں بڑا چلا ہوا جملہ ہے، جب لوگ سمجھاتے کسی سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں۔ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا پانی برستا ہے، کئی جگہ بلڈنگوں پہ، عمارتوں میں پودے نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ کیسے نکل آتے ہیں؟ کیونکہ اس کو وہاں پہ سوائل پہلے سے ہے، اور اس کو تھوڑا سا اور
جو نمی کی ضرورت ہے وہ نمی مل گئی ماحول سے، اور وہاں سے وہ بیج نکلنا پودا نکلنا بیج سے شروع ہو گیا۔ لیکن جہاں پہ انسان بالکل چکنے پتھر دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے، آپ آس پاس چلے جائیے جہاں پہاڑی علاقے ہیں، کچھ علاقے وہ ہیں جہاں پہ پہاڑ پتھر اور مٹی دونوں یکجا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پودے نکلتے ہیں، گرینری ہوتی ہے۔ اور کہیں آپ دیکھیں گے بالکل چٹیل میدان ہے، گرمی میں بہت سخت گرمی اس میں ہوتی ہے، اور برسات میں پانی اس پہ آتا ہے، چونکہ رکنے کا اس پہ کچھ نظام نہیں ہے، اس لیے پانی سارا بہہ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں چٹیل رہ جاتا ہے۔ پانی آیا بھی اور بہا کے جو کچھ وہاں ہے لے کے چلا گیا۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها۔ ایک تو یہ مثال ہو گئی کہ بالکل چکنا پتھر ہے، اس پہ پانی برسا تو جو کچھ ہوا نمی ریت جو بھی وہاں پہ تھا وہ سب وہاں سے ختم ہو گئی، یعنی باغ کی بات چھوڑ دیے، پودے اگنے کا بھی تصور وہاں سے ختم ہو گیا، کیونکہ بالکل ہی سپاٹ پتھر تھا وہ۔ دوسری صورت کیا ہے کہ پانی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ تھوڑا بہت وہاں پہ پانی آتا ہے، وہاں پہ مٹی بھی ہے، تو وہاں پہ اس ٹیلا سمجھتے ہیں آپ لوگ، جو تودے ہوتے ہیں ٹیلے ہوتے ہیں، وہاں پہ مٹی بھی ہے، اس پہ پھر باغ ہوتا ہے، پودے نکلتے ہیں، اس سے باغات چلتے ہیں، اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ تو جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ گویا کہ وہ ایک باغ لگاتا جا رہا ہے، جب وہ خرچ کرتا ہے صرف دکھاوے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل چکنے گھڑے کے اوپر پانی ڈال رہا ہے جس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تھوڑی بہت مٹی ہوئی بھی تو وہ بھی ساتھ میں بہتے ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا جب اللہ کرتا ہے، یہاں میں ایک لفظ آپ سے ایسا لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ضعفین۔ ضعفین کا مطلب ہوتا ہے دوگنا، ڈبل، بس یہ ایک لکھ لیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ آپ میں سے کہ ہر انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ایک اچھی سی جگہ ہو، اس کے پاس میں باغیچہ ہو، پھل نہ ہو تو کم از کم پھول ہی ہو کچھ آس پاس میں، اور اس کے اس خیال کو ہم عملی شکل دینے کے لیے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے برتن یا پاٹ یا پلانٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو ریسائیکل کر لیتے ہیں، پرانی بالٹیاں، پرانی چیزیں، پرانے باکس، اور کچھ چیزیں کچھ لوگ نئی چیزیں خرید کے لاتے ہیں جس میں پودے لگا دیتے ہیں۔ پھر آپ پودے پہ پانی ڈالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے کرتے ہیں، کیڑے لگنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس سے ہم بچاتے ہیں۔ اب آپ تصور کہ آپ نے اتنی محنت کی اور کوئی دن کوئی صاحب آیا اس کو ایسے توڑ کے چلے گئے تو کیا گزرے گا آپ کے اوپر؟ آپ کے نہیں، ہمارے اوپر کیا گزرے گا؟ بہت تکلیف ہوگی۔ لیکن اب یا پھر ایسا کچھ ہوا چل گئی جس کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اب آپ ایسا تصور کیے کوئی شخص ہے جس کی زندگی کی کمائی، سورس آف انکم ہی اس کا باغ ہے، اور وہ اس کی بڑی فیملی ہے، بچے ہیں، ضعیف کمزور لوگ ہیں، اس گھر میں سب لوگ ہیں، اچانک سے حالات ایسے بنتے ہیں کہ باغ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا کوئی تصور کرے گا کہ ایسا ہو جائے اس کے ساتھ میں؟ اسی لیے کوشش انسان یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس میں باغ ایک مثال ہے، اعمال ہمارے اعمال کو سمجھانے کے لیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم زندگی پر اچھے اعمال کریں، اعمال صالحہ؟ ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ منن کا مطلب کیا ہے؟ ازل، جتلانا، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ تکلیف دینا۔ اعمال صالحہ بہت سے کیے، بہت سارے باغات لگائے ہیں، باغات کو لگانے کے بعد میں ہم نے جتلا بھی دیا اور اس کے لیے بھی تکلیف پہنچائی، ایکسپلائٹ کیا انسان کو، تو اعمال صالحہ یہ باغات ہیں، یہ باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا ایسا یہ سمجھداری کی بات ہے یا نہ سمجھے کی بات ہے؟ یقینی طور پہ یہ بات بڑی ناسمجھی کی ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے، لوگوں کو اب اعمال صالحہ کو یہاں پہ خاص طور پہ آپ لکھ لیں صدقہ۔ صدقہ مطلب وہ
صدقے کا مفہوم ویسے ہم لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں. صدقے کا مطلب ہیلپ کرنا کسی کے ساتھ، کوآپریٹ کرنا، مدد کرنا کسی کی. مدد بھی کرتے ہیں، ساتھ میں جتلا بھی دیتے ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو گویا کہ ہم نے باغ لگائے اور باغ لگانے کے بعد میں وہ تباہ ہو جائے باغ. کوئی چاہے گا ایسا؟ قرآن میں اسی، جیسے آپ سے نے کہا نا کوئی چاہے گا ایسا، قرآن میں اسی بات کو کہا گیا ایودو یا ودو احد. ودود نام سنا ہے محبت کرنے والوں کے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ایودو، یعنی چاہنا، محبت کرنا. ایودو احد، احد کا مطلب کوئی. اس کا مطلب ہے کیا؟ تین الگ الگ چیزیں ہیں، آپ تینوں سے واقف ہیں. آپ کوشچن کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ انتم، آپ. اور ود یودو چاہنا، خواہش کرنا، ڈیزائر، وش. احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک، اینیمل. کیا کوئی چاہتا ہے ایسا ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہم میں سے. یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 267 پہ چلتے ہیں. یہ جو کچھ تھا 266 ہے، آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں، یہ اس کی وضاحت ہے. ون کہاں ہے؟ یہ احد. اچھا منن کے بعد یہ لکھا ازن. ازن یہ اصل میں ایسے ہم نے اس لیے دیا کیونکہ آپ کو ایسے ہی قرآن میں لکھا ہوا ملے گا، ورنہ دوسرا اس کا مناسب نہیں، مطلب دیٹس ون مور وے. مناسب نامناسب نہیں کہہ دیتا ہے. ازن ایسے جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا موسیٰ کیسے لکھتے ہیں؟ اگر غلط ہم نے ایسے موسیٰ لکھ دیا خدا نخواستہ تو آپ سب لوگ کیا کہیں گے؟ غلط لکھا ہے. کیسے غلط ہو گیا؟ جب ہم پڑھ رہے ہیں ایسے تو لکھا نہیں بھی غلط ہے، کیونکہ ایسے لکھتے ہیں کھڑا علی پر آتے ہیں اس کو، رائٹ؟ عیسیٰ بھی ایسے لکھتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی ازن، یہ ازن ہم ایسے لکھتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں. ازن کا مطلب تکلیف، اذیت. اگلی آیت پہ چلیں 267. اس کو صاف کر دیں. اپنا مال اور اپنا جو کچھ بھی پراپرٹی ہے وہ سب کم نہیں ہو جائے گی اگر ہم اپنے پیسے خرچ کر دیں یا اپنا وقت خرچ کر دیں جس وقت کو مزید کمانے میں لگا سکتے ہیں، تو اس سے ہمارا مال بھی تو کم ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں کم ہوگا؟ دیکھیے مال زندگی میں سب کچھ نہیں ہے. اطمینان قلب بہت اہم چیز ہے، دل کا سکون بہت اہم چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا بہت اہم چیز ہے. کسی کے پاس صحت ہی نہیں ہے اور مال بہت بھرا ہوا ہے تو اپنی ہی کمائی کے ذریعے سے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے جب ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے دوسروں کی زندگی میں سکون آتا ہے. ان کے سکون کی وجہ سے پوری سوسائٹی سکون میں آ جاتی ہے. انفقوا. اب یہاں بھی طیبات کی بات آ گئی ہے. طیب کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ. جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہے اس کو کہتے ہیں. بیسٹ اویلیبل آپشن آپ کہہ سکتے ہیں، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں طیب کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا تم لوگ خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو بیسٹ ہے. پاکیزہ کیا ہے؟ جو بہترین ہے. مثال کے طور پہ ہر حلال چیز کا کھانا مناسب نہیں ہے. ہر حلال چیز کا کھانا مناسب نہیں ہے. ٹائمنگ ضروری ہے، طیب ہونا ضروری ہے. ایسے ہی جب ہم خرچ کریں دوسروں پہ تو ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے پاس میں فالتو ہے وہ نہیں خرچ کرنے کی بات ہے، بلکہ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے. آپ سخت ٹھنڈ کا موسم ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، اور اس میں آپ باریک سے کپڑے کسی کو دے دیں بہت پرانے سرانے، تو کچھ فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے، چلو ایک نہیں دو تین پہن لے گا، لیکن یہ بڑی غلط سی بات ہے. جو بہتر ہے وہ دینا چاہیے. تو بہتر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا تو کھانے کی چیزیں ہیں، کبھی چکنی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کبھی ابلی ہوئی چیزیں کھانی چاہیے، کبھی ابلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. جو جس وقت ریکوائرمنٹ جس چیز کی جیسی ہو اس وقت جو کچھ سوٹیبل ہو اس کو ہم کہتے ہیں طیب. یا ایھا الذین آمنوا
انفقو اے ایمان والو تم لوگ خرچ کرو. انفقو تم لوگ اس کو لکھ لیں, یہ ایک نیا لفظ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس لکھ لیں. انفقو خرچ کرو, خرچ کرو, یہ حکم دیا جا رہا ہے انفقو تم لوگ خرچ کرو. کیا خرچ کرنا ہے؟ طیبات. اب اپنے پرانے کپڑے لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے یوز لیس ہو جاتے ہیں, نہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ بہت دے سکتے ہیں تو کم لینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں کہیں کنٹرول کرنا چاہیے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا, یہ کھیت ہے, باغ ہے, جو بھی آپ کے پاس میں وہاں سے انکم ہے, جو بھی چیزیں نکل گئی ہیں اس میں سے جو بہترین ہے وہ دیے. اب مزید اس کی وضاحت ہے, صرف لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, اس میں سے جو خبیث ہے, جو طیب کے مقابلے میں کیا ہے خبیث, آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں طیب, اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آیا ہے خبیث. خبیث کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن بڑے دوسرے انداز میں استعمال کرتے ہیں. شیطان, شیطنت, سب چیزیں اس میں آتی ہیں. وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ, تم ارادہ مت کرو اس میں سے برے کا, طیب نہیں ہے. تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ آخِذِيهِ, حالانکہ تم خود اس کو لینا نہیں چاہتے, یعنی جو خود تم لینا نہیں چاہتے ہو وہ کیوں خرچ کر رہے ہو دوسروں پہ. ہم اپنے پرانے کپڑے کب نکالتے ہیں؟ جب ہم کو پرانے لگنے لگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں ہماری پسند سے وہ ہٹ نکل چکے ہیں, پسند کے دائرے سے, لہٰذا ہم کسی دوسرے کو دے دیں گے. الا ان تغمضوا فیہ, مگر سوائے تو اس میں آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے, اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے چیزوں کی. جو بھی تم دوسروں پہ خرچ کرو گے اس کا بینیفٹ تمہیں کو ملے گا. بینیفٹ پہلے ذکر ہو چکا ہے کیا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہی تمام تعریف اور تمام حمد اسی کی ہے. اب ایک دوسرا سوال ہے یہاں پہ, انفاق میں رکاوٹ. رکاوٹ سمجھتے ہیں, ہمیں کون سی چیز خرچ کرنے سے روکتی ہے؟ ہماری, ہاں یس, ایک چیز ہو سکتی, اور اس کے علاوہ نہیں. قلب کرتا کیا ہے, کہتا کیا ہے آپ سے, مجھے نہیں دینا اپنی چیز کسی کو, اور کچھ. ابھی دیکھیے وہ عمر کے لحاظ سے چیزیں بدلتی ہیں, احساسات بدلتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ مجھے چیز پسند ہے اس لیے میں نہیں دے سکتا ہوں کسی کو, لیکن ایک وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں نے دے دیا تو میری جو میرا مال, میری دولت کم ہو جائے گی, میں غریب ہو سکتا ہوں. میں اپنی چیزوں کو بچا کے رکھتا ہوں. جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ویسے میرے بینک اکاؤنٹ بڑھتے جاتے ہیں, ان کو میں محفوظ کرتے جاتا ہوں. میں ری انویسٹ کرتا رہتا ہوں یہاں وہاں الگ الگ جگہوں پہ. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. یہ شیطان کبھی کبھی ہمارے اپنے انسان بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جن بھی ہوتے ہیں. شیاطین من الانس والجن, اب لفظی ترجمہ آپ دیکھیے. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا, تم کو بتاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, دھمکی دیتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور بے حیا ہونے کا تمہیں حکم دیتا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ اس چیز کا اظہار کرنا, وہ چیز دکھانا, جو چیز جس کو دکھانے میں انسان کو شرم محسوس ہو. یہ اتنی ڈیفینیشن ہے. اور شرم کا تعلق ہمارے اندرون سے ہے, نیچر سے ہے, جس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ لیتے ہیں. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو شرم ہی نہیں آتی ہے. شرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ اتنا عادی جب ہو جاتا ہے, جیسے مرچ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ مرچ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ اتنا عادی ہوتے ہیں, کھانے میں مرچ شامل ہے, الگ سے بھی مرچ چاہیے, اور مرچ کا فلیور ان کو جب تک ڈومیننٹ نہ ہو اس ڈش پہ تب تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے. کچھ لوگ کے لیے وہی چیز ان کی موت کا سبب بن سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس برائی کے عادی نہیں ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی, جب ہم گندی جگہوں پہ گزرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن جب تک ہم عادی نہیں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں گندگی کے کوڑے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ فکشن نہیں, فیکٹ ہے. ایک صاحب گزرے ایک جگہ سے اور وہ بس بے ہوش ہو گر گئے. بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں وہ گندگی دیکھی نہیں تھی, کوڑے گھر کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ ان کو بے ہوش ہو گئے.
الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقیری کی بات کرتا ہے تم سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کی بات کرتا ہے اور زیادتی کی، یعنی تمہیں زیادتی مطلب خوب دے گا، نوازے گا، جیسے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، فضل کی، اضافے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پیرالل دو چیزیں، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف میں اللہ ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، شیطان وہ ہے جو ہمارا نفس ہے، جو اندر کی آواز ہے ہماری، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کو بہکاتے ہیں اپنے خاص فائدے کے خاطر، اور جنوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ حکمت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت مل گئی وہ بہت اس کو خیر مل گیا۔ وَمَن يَذَّكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت عقل والوں کو ہی ملتی ہے۔ چلیے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں حکمت کی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے 269 نہیں، سوری کنگڈم نہیں، ability to distinguish between right and wrong۔ ability سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ صلاحیت، ability تو سمجھتے ہی ہیں، صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت۔ کس چیز میں فرق کرنے کی صلاحیت؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں حکمت۔ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ، جس کو یہ چیز مل گئی اس کو گویا کہ بہت کچھ مل گیا۔ دو آیتیں اور ہم بھی کر لیتے ہیں جلدی سے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی خرچ سے ہے۔ مختصر سی آیت ہے لیکن یہ ٹاپک میں تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں خرچ کرنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ ان تبدوا، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مندوں کو، بھائی میرے بھی پیسے ہیں آپ لے لیے، میرا بھی کنٹریبیوشن ہے آپ لے لیے، تو دکھا کے خرچ کرنا چاہیے، چھپا کے خرچ کرنا چاہیے؟ لیکن یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں پہ چھپا کے خرچ کرنا چاہیے، کہیں دکھا کے خرچ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھا ہوگا پیرنٹس اپنے بچوں سے خرچ کرواتے ہیں پبلک پلیس پہ، کیوں؟ وہ اس لیے خرچ کرواتے ہیں تاکہ اس کی عادت پڑ جائے، تاکہ یہ بھی دوسروں کے کام آنے والا مزاج اس کا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دی کہ دکھا کے خرچ کرنا چاہیے یا چھپا کے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بہتر ہے۔ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ، دونوں صورتوں میں بہتر ہے، لیکن ہر چیز اپنے اپنے انداز میں بہتر ہوتی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری سیئات کو ختم کر دے گا، ہٹا دے گا، جو غلطیاں تم نے کی ان کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اب ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں آیت نمبر 207۔